بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں اس دنیا کے اندر جو بھیجا ہے بہت ہی تھوڑے اور مختصر سے وقت کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت کی ذات اس حوالے سے جب قرآن پاک کے اندر فرماتی ہے، اپنی ذات کا تعارف بھی کرواتی ہے، تو اللہ کی ذات فرماتی ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا۔ الذی خلق الموت والحیات، موت کو پیدا کیا اور حیات کو، زندگی کو پیدا کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ وہ یہ جانچ سکے، وہ یہ دیکھ سکے کہ تم میں سے اچھے اور بھلے اعمال کون کر کے آتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی ذات جو ہے وہ اپنے بندوں سے ایک تو اس چیز کو چاہتی ہے کہ میرے بندے وہ نیک اعمال کر کے آئیں۔ یہاں پر جو اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ میں یہ دیکھنا چاہتی ہوں کہ تم میں سے نیک اعمال کون کرتا ہے۔ پہلی چیز ہے کہ اعمال کا کرنا، اور دوسرے نمبر پہ ہے پھر کہ وہ اعمال جو ہیں وہ اچھے ہوں، ان کے اندر حسن ہو۔ تو اللہ رب العزت کی ذات وہ اعمال جو ہے وہ چاہتی ہے، تو ایسے اعمال کو کرنا، نیک اعمال کے جس سے اللہ رب العزت کی ذات ہم سے راضی ہو جائے۔ تو اب ان اعمال کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا، تاکہ اس دنیا کے اندر بھی ہم اپنے اللہ کو راضی کر سکیں، اور پھر مرنے کے بعد ہماری جو زندگی ہے وہ عیش و عشرت والی اور آرام اور سکون والی زندگی گزر سکے۔ تو اب اس دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو اس کے لیے اللہ رب العزت کی ذات کو ماننا اور اس پر ایمان لانا، اور اس کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، یہ اس کے لیے ضروری ہے۔ تو سب سے بنیادی اور مین چیز جو ہے وہ ایمان ہے۔ تو ایمان سب سے پہلے لانا، اللہ کی ذات کا اقرار کرنا، اللہ کی ذات کی وحدانیت کا اقرار کرنا، جیسا کہ ہم ایمان مفصل اور ایمان مجمل کے اندر ہم یہ پڑھتے رہتے ہیں، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ تو اس کے اوپر جو ہے ان چیزوں کے اوپر ایمان لانا، کہ آمنت باللہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر، کہ اللہ کی ذات کو خدا ماننا، اللہ کی ذات کو جو ہے وہ واحد اور یکتا ماننا، کہ اللہ کی ذات ایک اکیلی ذات ہے کہ جو عبادت کے لائق ہے، اور وہی ذات جو ہے وہ اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اسی ایک اللہ نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا ہے، اس چیز کا اقرار کرنا۔ اور اس کے بعد آمنت باللہ وملائکتہ، اور اس کے ملائکہ کے اوپر بھی ایمان لانا، ان کو بھی ماننا کہ وہ اللہ رب العزت کی جو ہے ایک نورانی مخلوق ہے، اس بات کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا۔ وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لانا، کہ جو اس کی آسمانی کتابیں ہیں، تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے اور قرآن پاک ہے، اس کے اوپر ایمان لے کر آنا۔ اور باقی جتنے بھی صحیفے ہیں اس کو اللہ کی طرف سے ماننا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہیں، لیکن عمل کے قابل اس دور کے اندر، اس وقت کے اندر وہ قرآن پاک ہے، کہ باقی ساری کتابیں اور صحیفے اللہ کی طرف سے تو ہیں، لیکن آج کے دور کے اندر جو ہے اب یہ قرآن پاک ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے ہے، لیکن باقی کتابوں کے اوپر عمل جو ہے وہ منسوخ ہو چکا ہے، اور جو قرآن پاک ہے اس پر عمل جو ہے آج کے دور کے اندر، اس کو قیامت تک اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد ورسلہ، اور اس کے سارے رسولوں کے اوپر ایمان لے کر آنا، کہ جتنے بھی پہلے انبیاء اور رسول آ چکے ہیں ان پر ایمان لے کر آنا کہ وہ برحق ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ کی طرف سے ہیں۔ اور اب جو آخر میں ہیں حضور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی اللہ رب العزت کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت کے پیغمبر ہیں، اور یہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اس بات کا بھی اقرار کرنا اور اس بات کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا، پہلے انبیاء کی نبوت کا اقرار کرنا کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، ان کو ماننا، لیکن عمل کے لائق آج کے دور کے اندر وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ ان کے جو اعمال ہیں، سنتیں ہیں، اس کی پیروی کی جائے گی قیامت تک۔ والیوم الآخر، اور پھر آخرت کے دن کے اوپر ایمان لے کر آنا، کہ جو اس دنیا کے اندر انسان آیا ہے اور جو کچھ اللہ رب العزت نے اس کائنات کے اندر پیدا کیا ہے اور بنایا ہے، یہ سارے کا سارا ایک دن ختم ہو جائے گا،
کل من علیہا فان، جو اس دنیا کے اندر ہے، جو اس کائنات کے اوپر ہے، زمین کے اوپر ہے، وہ ایک دن سارے کا سارا ختم ہو جائے گا. آخرت کا دن پھر اس کے بعد آئے گا اور جزا اور سزا کا دن ہوگا. تو اس دن کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا. اور اس کے بعد جو ہے پھر آخرت کے دن پر ایمان لے کر آنا. والیوم الآخر والقدرہ وخیرہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی. اور پھر جو تقدیر ہے اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. جو بھی حالات انسان کے اوپر آ رہے ہیں، اچھے حالات آ رہے ہیں، برے حالات آ رہے ہیں، تو یہ ان کے اوپر ایمان لے کر آنا کہ جو تقدیر ہے، ہماری تقدیر کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اس پر ایمان لے کر آنا. اور پھر قیامت کے بعد، مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے، دوبارہ اٹھائے جانے کی زندگی اور جزا سزا کا دن ہے، وہ اللہ کی طرف سے پھر ہر آدمی کے لیے فیصلہ ہوگا جنت کا یا جہنم کا. تو وہ جس دن کے اندر ہوگا اور وہ سارے کے سارے جو زندگی ہے آخرت کے بعد، آخرت کی، اس کے اوپر بھی ایمان لے کر آنا. تو یہ چیزیں تو ہو گئی ایمانیات کے حوالے سے. بنیادی چیز ایمان ہے. اور اس کے بعد ایمان لانے کے بعد آدمی کے لیے جو بنیادی چیز ہے اب اس کے بعد وہ اعمال ہے، نیک اعمال کرنا، جس سے وہ اپنے اللہ کو راضی کر سکے اور اس دنیا کے اندر پھر اللہ کو راضی کرے اور مرنے کے بعد آخرت کے اندر بھی اللہ کی طرف سے پھر اس کو انعامات مل سکیں. تو ایسی زندگی دنیا کے اندر گزارنا. ان نیک اعمال کے اندر سے جب آدمی ایمان لے کر آتا ہے تو ایمان لانے کے بعد پھر سب سے پہلی چیز جو اس کے اوپر اللہ کی طرف سے احکامات، باقی جو احکامات ہوں گے اس کی طرف آئیں گے، متوجہ ہوں گے. وہ تو وقتاً فوقتاً حالات کے آنے کے ساتھ اس کی طرف متوجہ ہوں گے. لیکن جو بنیادی ایک حکم ہوگا وہ ہوگا نماز کا، کہ نماز کا حکم تو اس کو طرف فوراً متوجہ ہو جائے گا ایمان لانے کے بعد. اب وہ جو نماز اس نے ادا کرنی ہے مسلمان نے، تو نماز ادا کرنے کے لیے اب سب سے بنیادی چیز پھر کون سی چیز ضروری ہے؟ وہ وضو ہے، طہارت ہے، پاکی ہے. اب وہ پاکی کیسے حاصل کی جائے؟ کس طریقے سے وضو کیا جائے گا؟ کس پانی سے وضو کیا جائے گا؟ کون سے پانی سے وضو کر سکتے ہیں؟ کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ تو یہ ساری چیزیں یہ بنیادی مسائل کے اندر آئیں گی. نماز کے جو بنیادی مسائل ہیں اور پاکی کے بنیادی مسائل. تو اس کو ہم انشاءاللہ سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ نماز جو ہے آدمی نے ادا کرنی ہے. تو نماز ادا کرنے کے لیے پھر جو بنیادی چیز ہے وہ وضو ہے. اور وضو کے اندر جو بنیادی مسائل ہیں، کس پانی سے وضو کیا جائے گا، کس طریقے سے وضو کیا جائے گا، وضو کے اندر کیا کیا چیزیں مسنون ہیں، کیا کیا چیزیں مستحب ہیں، کن چیزوں کا کرنا ضروری ہے، کن چیزوں کے بغیر وضو نہیں ہوتا، کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. تو ان ساری چیزوں کو ہم انشاءاللہ اب آئندہ اگلی ویڈیو کے اندر بیان کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.